खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम ये दूसरा हिस्सा है उस प्रोग्राम का जो कल आपने देखा था, जिसमें कॉर्नरस्टोन चर्च से जो टीम हमारे स्टूडियो में आई है, इन्होंने मुझसे बेसिकली ये सवाल कर रहे हैं मेरी मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, और जो कुछ खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में किया है और जो अचीवमेंट्स खुदावन ने की हैं, और ये सब कुछ खुदावन के फ़ज़ल की बदौलत, उसकी मोहब्बत की बदौलत है। इसलिए हम सारा जलाल खुदावन को देते हैं। तो अब आज एक बार फिर मैं चाहूँगा कि ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी दुआ के साथ ही शुरू हो, और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर अजमल साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अजीम खुदा है। तेरे वादे, तेरी बातें, तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, और खुदावन तू अपने लोगों की ज़िंदगियों में अजीब तौर से काम करता है और उनको नस्लों के लिए बरकत बना देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद ये फ़ज़ल दिया, ये मुमकिन किया कि खुदावंद आज तेरे खादिम के साथ बैठकर खुदावंद उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि ये प्रोग्राम खुदावंद ये काविश आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ी बरकत का बायस बन जाए। खुदावंद आज जो कुछ हम तेरे बंदा तेरे खादिम के मुँह से सुने, जो गवाहियाँ, जो खुदावंद बातें तेरे खादिम के मुँह से सुने, वो आने वाले खुदावंद दिनों के लिए, खुदावंद मसीही कौम के लिए, नौजवानों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ी बरकत और इंस्पिरेशन बन जाए। खुदा आसमानी बाप, तो हमारी मदद फरमा, और खुदावंद इस सारे प्रोग्राम पर भी खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं। गॉड इज़ लव पर खुदावंद तेरी बरकत हो, और खुदावंद इस बरकत टीवी पर भी खुदावंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं। आज के सारे वक्त में तो हमारे साथ रहना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और अब राबिया, जो क्वेश्चन आप करना चाह रही हैं, जैसे कि आप कल भी सुन रहे थे कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं, क्योंकि आज ये टीम मुझसे सवाल कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं उमूमन दूसरों से क्वेश्चन करता हूँ और उनकी ज़िंदगी की गवाहियाँ सुनता हूँ, आज अजीज़ों आप मेरी ज़िंदगी और उन तमाम जलाली कामों के ताल्लुक़ से सुन रहे हैं जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किए हैं। जी राबिया। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी ज़िंदगी का हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं, कोई ऐसा मुश्किल लम्हा जब आप खुदा पर ईमान तो रखते हो कि खुदा काम करेगा, लेकिन उस वक्त में खुदा खामोश है और बोल नहीं रहा, तो आपने इस लम्हे में किस तरह से खुदा को रिस्पॉन्ड किया, या क्या आपका रद्द अमल था इसमें? ज़बरदस्त। कुछ ऐसे ज़िंदगी में हालात ज़रूर हुए, लेकिन जो 2 साल पहले जो मेरे साथ, जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर रहा था कि जो एक जिस्मानी जो काम जो बेसिकली इब्लीस की तरफ से एक मेरी ज़िंदगी पर हमला था, और बेसिकली जो जिस्म के सबब से जिसको मैंने अलाउ किया, एक जिस्मानी नीयत के सबब से, वही प्राइड। और ये कई दफ़ा जब मैं दुआ करता था, और मैं चूँकि बहुत सी चीज़ें थी जिनको खुदा का रूह मेरी ज़िंदगी में एक्सपोज़ कर रहा था कि मुझे इन चीज़ों से तौबा करने की ज़रूरत है, और जिस्म के इस काम पर जो कि एक मगरूरी का है और ये एक जिस्मानियत है जिससे मैंने अपने आप को दूर करना है। बेसिकली ये वो एक सेंक्टिफिकेशन का प्रोसेस था जिससे मैं गुज़र रहा था, और उसमें मैंने वाकई ही महसूस किया कि खुदावंद कुछ खामोश भी है, लेकिन मैं साथ ज़रूर खुदा के हुजूर डेली बेसिस पर फिर भी जाता था और दुआ में झुकता था कि खुदावंद ये जो एक मेरी ज़िंदगी में ये एक आजमाइश आई है, मैं तेरे फजल से ही इस पर गालिब आ सकता हूँ। और खुदा का रूह तक़वियत देता था, और खुदा का फजल मुझ पर ज़रूर होता था। और इसी सबब से मैं समझता हूँ कि मैं
دعا میں خدا کے حضور جھکا رہا، اور اس کا میں کہوں گا کہ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ خدا کے حضور روزانہ جانے کے سبب سے، اپنے آپ کو خدا کے حضور حلیم کرنے کے ہی سبب سے، یہ جو ایک مغروری والا ایک ٹیسٹ تھا، اس میں خداوند نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اور اسی میں میں نے محسوس کیا کہ کچھ ہفتے یا کچھ ماہ خدا کو میں نے خاموش بھی، میں نے محسوس کیا کہ وہ خاموش تھا کہ میں کس طور سے اس ساری سچویشن میں رسپونڈ کرتا ہوں، کیونکہ خدا کا فضل اور اس کے کلام کی روشنی اس نے مجھے دے رکھی تھی، اور اب اس روشنی میں نے کیسے چلنا تھا اور پاک روح کے ساتھ کیسے رسپونڈ کرنا تھا، اور یہ اس کے فضل سے ہی ممکن ہوا۔ گو کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ خدا خاموش ہے، لیکن خدا اس وقت بھی خاموش نہیں تھا کیونکہ اس کا فضل میری زندگی پہ تھا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ہو کہ جب ہمیں ایسا بھی لگے کہ خدا خاموش ہے، پھر بھی وہ ہمیں چھوڑتا نہیں۔ آمین، وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، اور یہی آیت بار بار انہی دنوں میں میرے اندر آتی تھی، گو کہ میں بے وفا ہو سکتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، اور یہی اس کی شفقت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا خاموش ہے، حالانکہ خدا کبھی خاموش نہیں ہوتا، وہ سدا اپنے فضل کو اور اپنی رحمت کو ہماری زندگی پر جاری رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سر اسی طرح سے نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جب آپ نے خدا کی محبت کو بہت ہی گہرے طور پر محسوس کیا اور اس وقت آپ خوشی سے بھر گئے، کہ آپ کے لیے یہ ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ خدا کی محبت کیسی بڑھی؟ واہ جی واہ، زبردست۔ اور مجھے ابھی وہ واقعہ یاد بھی آ گیا ہے کہ جب میں یہ 1992 کی بات ہے، اس وقت میں پاکستان میں ہی تھا، اور میں اس وقت مجھے پتا تھا کہ خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے، اور پھر میں خدمت کے ہی لیے میں بائبل کالج میں جانا چاہتا تھا، چونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے خدمت میں آنا ہے اور ببلیکل سٹڈیز کو میں نے پرسو کرنا ہے، اور پھر بائبل کالج جانے میں جب کچھ دیر لگ گئی، اور جب میں جانا چاہتا تھا بائبل کالج، وہ ان دنوں میں وہ نہ ہوا، اور پھر میں جب دیکھتا تھا کہ جو میرے دوسرے دوست ہیں وہ کافی جو میرے ساتھ کالج میں تھے اور وہ بڑا ایکسل کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور اپنے کریئرز کو وہ پرسو کر رہے ہیں، لیکن میں ابھی کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا، اور منسٹری میں جو میری ببلیکل سٹڈیز کا جو میں چاہتا ہوں ابراڈ جا کر بائبل کالج آنا، وہ ہو نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے میں کافی اس وقت بھی ایسے جیسے اس وقت بھی دباؤ کی حالت میں تھا، اور ایک فیئر آف فیوچر، مستقبل کا خوف میرے اوپر تھا کہ پتہ نہیں خدا نے خدمت کے لیے بلایا بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ میں جانتا تھا، لیکن جب سامنے کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر وہ بھی ایک لمحہ ہوتا ہے جب ابلیس آپ کے ذہن سے اور آپ سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو خیر ان دنوں میں کافی اس فیئر آف فیوچر کی وجہ سے جو میری ڈیلی روٹین تھی خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی، وہ اس طور سے نہیں چل رہی تھی، اور میں بڑا ہی روحانی طور سے ڈرائی فیل کر رہا تھا، بڑا خشک سا محسوس کر رہا تھا، اور ایک ہفتہ ہو گیا تھا کہ جس طور سے میں دعا کرتا تھا اور اس طور سے مجھ سے دعا بھی نہیں ہو رہی تھی، اور اس سبب سے میں اور زیادہ ایک خوف کے نیچے آ گیا کہ اب کیا بنے گا میرا۔ تو پھر ایک دن میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے آپ کو لاک کر لوں گا اپنے کمرے میں، اور میں جب تک خدا کی حضوری مجھے چھوئے گی نہیں، میں نہیں ہٹوں گا، نہیں نکلوں گا باہر۔ تو میں کمرے کو لاک کیا اور دعا کرنا شروع کی، دعا نہیں ہو رہی تھی، اور پھر میں نے بائبل کو
کھولا اور بائبل پڑھنا شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت جب میں ریڈ کر رہا تھا تو یہاں لکھا ہے A land for which the Lord your God cares. The eyes of the Lord your God are always on it, from the beginning of the year to the very end of the year. اور یہ فیبروری 1992 کی بات ہے، میں نے بائبل میں وہ نوٹ بھی کیا ہوا. اور اس وقت جو میں بائبل پڑھ رہا تھا وہ تھی لیونگ ٹرانسلیشن، اور لیونگ ٹرانسلیشن میں یہ آیت اس طرح تھی، خدا کہہ رہا تھا کہ آ لینڈ، اور مجھے ایک دم خدا کے نے ذہن کھولا کہ جو ملک کنعان یا جو ملک معودہ ہے، جو خداوند کی مرضی ہے کہ میرا فیوچر کیسا ہو، میری زندگی کیسی ہو، وہ میرا ملک کنعان ہے، ملک معودہ ہے. اور یہاں وہ لیونگ ٹرانسلیشن کے جو الفاظ تھے وہاں لکھا تھا، خدا کہہ رہا تھا کہ I personally care for your promised land. اور جب میں نے وہ لفظ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی کہ میں پرسنلی خود ذاتی طور سے تیرے فیوچر کا، تیری زندگی کا، میں پرسنلی مجھے اس کی فکر ہے، تو ایک دم میں نے خداوند کی حضوری کو ایسے زور سے اس کمرے میں محسوس کیا، اور خدا کی محبت کو ایسا محسوس کیا جیسے کہ ایک بڑا وارم بلینکٹ میرے ارد گرد آ گیا ہے، اور خدا کی محبت نے اس وارم بلینکٹ کی طرح مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ایک دم خدا کی محبت اور اس کی شفقت اور اس کی کیئر کو میں نے اس وقت محسوس کیا، اور وہ بھی ایک سپر نیچرل ایکسپیرینس ہے، اور وہ بھی واقعی ایک بڑا پاورفل ایکسپیرینس تھا. اور ایک دم میں خدا ان کی تعریف کرنا شروع ہو گیا، پرستش کرنا شروع ہوا، غیر زبانوں میں بولنا شروع ہو گیا، اور ایسے زور زور سے میں بول رہا تھا، اور 1.5-2 گھنٹے تک میں اس طرح سے غیر زبانوں میں بولتا رہا. اور پھر ایک دم اس وقت، شاید اب تو بہت سے لوگ ہولی لیفٹر کے ایکسپیرینس سے واقف ہیں، اور لیکن یہ 1992 میں خداوند نے مجھے ایکسپیرینس دیا کہ وہ جو میں بالکل اس وقت ایک دباؤ اور ڈپریشن کی حالت میں تھا اور بڑا فکر مند تھا اپنے فیوچر کے لیے، اس وقت میں نے ہنسنا شروع کر دیا. اور جیسے میں کراس کو دیکھ کر انکنٹرولیبلی رو رہا تھا، اس وقت میں ہنس رہا تھا، خدا کی خوشی سے بھرا ہوا تھا، خدا کی پاک خوشی میرے اندر تھی، اور میں ہنس رہا تھا. اور ایسی خوشی میرے اندر سے، جیسے لکھا ہے نا کہ یسوع نے کہا جب تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. تو وہ خوشی ایسے ایک بڑے دریا کی مانند میرے اندر سے بہہ رہی تھی، اور وہ میں نے خدا کی محبت کو اس وقت سپر نیچرلی ٹینجبلی ایکسپیرینس کیا. پریز گاڈ. کوئی ایسا تجربہ بتائیں جب آپ کی زندگی میں کوئی نبوت پوری ہوئی ہو اور آپ بہت زیادہ خوش ہوئیں. ویسے تو خدا کے فضل سے بہت سی پروفیسیز میرے اوپر خدا کے بہت خدا نے کی ہیں، اور بڑے بڑے خادموں نے بھی کی ہیں، اور زبردست انہوں نے ورڈ آف پروفیسیز مجھے دیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ سنڈی جیکبز جو کہ ساری دنیا میں مشہور ہیں، ہم ایک پاسٹرز میں میٹنگ میں تھا اور وہ بھی وہاں تھی، اور انہوں نے مجھ پر ایک پروفیسی کی تھی، اور وہ پروفیسی بہت ہی وہ ایسا تھا جیسے کہ ہونا کام ہے. اور وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ناردرن ایریاز میں جا کر مسیح کی محبت کو بانٹیں گے، شیئر کریں گے. تو میں جانتا ہوں کہ یہاں ناردرن ایریاز کتنا ہارڈ علاقے ہیں، ٹف ہے. تو اور وہ پروفیسی میں ایک طرح کا میں نے انسنی کر دی، لیکن اس وقت میرا یہی تھا کہ خداوند ٹھیک ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے، جو تو مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. تو 2005 میں جب میں پہلی دفعہ بچوں کو یہاں لے کے آیا، سپٹمبر میں لے کے آیا، اور اکتوبر کے ماہ میں ایک بڑا زلزلہ آیا،
ناردرن ایریاز میں، اور کچھ اور ایک دم وہ پھر پروفیسی مجھے یاد آ گئی. اس وقت ہمارے پاس کوئی اس طرح کے فنڈز نہیں تھے، کوئی ریلیف کا سامان نہیں تھا کہ ہم فوراً وہاں لے کے جاتے، لیکن جیسے وہ پروفیسی مجھے یاد آئی اور میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی اور میں نے کہا ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت ہمارے پاس کچھ سامان تھا کھانے پینے کا، اور پھر ہم نے کچھ اور بھی خریدا، اور ہم نے جیسے ہی وہ قدم اٹھایا کہ ہم ناردرن ایریاز میں جاؤں گا ٹیمیں لے کر، تو پھر اور بھی دوستوں نے ہم سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر خدا ان کے فضل سے ہم کئی مرتبہ ناردرن ایریاز میں گئے، اور وہاں جا کر لیف کے سامان کے تھرو، ٹینٹس کے تھرو، اور کھانے کے ذریعہ سے، اور مختلف جو ضرورتیں تھیں ناردرن ایریاز میں، مختلف علاقوں میں جہاں لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے تھے، ان کے خاندان میں سے لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، ہم ان کے لیے پھر وہاں جا کر جب ریلیف کا کام کیا زلزلے میں، تو خدا نے وہاں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. اور وہاں جس علاقے میں بھی ہم جاتے تھے ہم ضرور شیئر کرتے تھے کہ ہم یہاں پر مسیح کی محبت کو آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ہم ان کے ساتھ دعا کرتے تھے یسوع میں. اور وہ بھائی جو تھے وہ سب مل کر ہمارے ساتھ مل کر یسوع میں دعا بھی کرتے تھے، اور اس طور سے کھانے کے ساتھ، ٹینٹس کے ساتھ، اور مختلف ریلیف آئٹمز کے ساتھ ہم نے مسیح کی محبت کو ان کے ساتھ بانٹا. تو وہ پھر پروفیسی میری زندگی میں پوری ہوئی. پریز دی لارڈ. آپ اپنی دعائیا زندگی کو کیسے مینیج کرتے تھے جب آپ منسٹری میں بزی ہوتے تھے؟ میں جب بہت زیادہ بزی ہوتا ہوں تو میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے جب اس طور سے جیسے ڈیلی بیسس پر میں خدا کے ساتھ جیسے وقت سپینڈ کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے اندر بڑا کھوکھلا سا اور خالی پن محسوس کرتا ہوں. پھر ایک دم میں اپنے ٹائم کو فوراً میں اس کو مینیج کرتا ہوں. اگر میں نے صبح ارلی کہیں جانا ہے تو اس سے 2-3 گھنٹے پہلے میں نے اٹھنا ہے تاکہ میں خدا کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کروں اور پھر اپنے دن کا آغاز کروں. تو وہ میرے لیے کہہ لیں کہ نہایت ہی ضروری ہے. اگر میں خدا کے ساتھ اپنی پرسنل ڈیووشن نہیں کرتا تو وہ زور، وہ طاقت، وہ خدا ان کی قابلیت، وہ خدا ان کی لیاقت کو میں فیل نہیں کرتا. اور اس لیے میرا خدا کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ٹائم سپینڈ کرنا نہایت ہی ضروری ہے میرے. ہالیلویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب، ریئلی ہم آپ کی پاورفل ٹیسٹمنی سے بہت زیادہ برکت کو ریسیو کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. اور اسی طرح ہم اپنے سوالات میں بڑھتے ہوئے اگلا کوشچن کچھ اس طرح سے کہ آپ نے خدا کی حضوری میں قائم رہنے کا سبق کیسے سیکھا؟ جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جب میں 16 برس کا تھا 1989 میں نے خداوند سے کہا تھا کہ خداوند، اور میں سمجھتا ہوں یہ خداوند ہی کا مکاشفہ تھا میرے لیے کہ میں خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں روزانہ ڈیلی بیسس پر. اور پھر خدا نے اس مکاشفے کے ساتھ فضل بھی مجھ پر کیا کہ میں ڈیلی بیسس پر خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکوں. تو یہ بیسیکلی شروع سے ہی میرے اندر ایک حقیقت بن گئی تھی یہ بات کہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیے بغیر میرا سروائیول اور میرا آگے بڑھنا ناممکن. تو اسی لیے پھر میں نے ڈیلی بیسس پر اپنا خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کیا. پریز دی لارڈ. امید ہے کہ میں نے آپ کا سوال کا جواب ٹھیک طور سے دے دیا ہے.
طرح بھائی صاحب آپ ایمان میں کیسے قائم رہے جب ہر چیز ناممکن نظر آ رہی تھی؟ بہت ہی پاورفل کویشچن ہے اور اس کا ایک بہت ہی پاورفل جواب ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے یشوع سے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا اس پر دھیان، تاکہ تو احتیاط کر کے اس پر عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو ایمان میں قائم رہنے کی جو کنجی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ بے شک۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال اپنی ہی زندگی اور منسٹری کے ایک بڑے زبردست ایکسپیرینس سے دوں گا۔ جب ہم نے برکت ٹی وی کو شروع کیا، بیسیکلی پہلے ہم آلموسٹ ایک ہی سال 8-9 ماہ ہم نے لگاتار دعا کی کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے تو پھر ہم برکت ٹی وی کو شروع کریں گے، ایک ٹی وی چینل کو شروع کریں گے، ورنہ میں بالکل نہیں اس کام میں انوالو ہونا چاہ رہا، کیونکہ ایک تو یہ ایکسپینسو بہت ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ریونیو چاہیے، بڑا پیسہ چاہیے، اور پھر منتھلی بیسس پہ جو لاکھوں کا خرچہ ہے وہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب 8-9 ماہ دعا کرنے کے بعد جب مجھے یہ علم ہو گیا کہ خدا کی یہ مرضی ہے اور کہ ہم برکت ٹی وی کو شروع کریں، تو پھر ہم نے جو ہماری پرانی لوکیشن تھی اس پہ ہم نے ایک ہی کمرے میں، اب تو خدا ان کے فضل سے اس ایک اسٹوڈیو میں ویسے 3 کمرے سما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 3 اور ہمارے بلکہ 4 اور اسٹوڈیوز ہیں، اور خداوند نے ہمیں ایکسپینڈ کیا ہے ہماری سوچوں خیالوں سے بھی بڑھ کر، جیسے کلام میں لکھا ہے۔ تو اس وقت ایک ہی کمرے میں ہم نے 3-3 4 سیٹ ڈیزائن کر لیے، ہر کونے میں ایک سیٹ تھا اور بڑی کنجسٹڈ سی جگہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اب اس وقت علم ہو گیا کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم برکت ٹی وی کو شروع کریں، اور کہہ لیں کہ یہ خدا کا کلام تھا ہمارے لیے، میرے لیے خدا کی مرضی خدا کے کلام سے ہی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ خدا کی مرضی تھی اور یہ خدا کا کلام تھا ہمارے لیے کہ ہم برکت ٹی وی کو شروع کریں۔ تو میں نے کہا خدا ان کی مرضی ہے تو ہم کریں گے، چاہے ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ تو وہی طریقہ ہے، دعا اور خدا کی وفاداری۔ خدا نے جو کہہ دیا ہے خدا ضرور کرے گا، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ میرا کام کیا تھا کہ جو ریسورسز میرے پاس ہیں ان کو میں، جو بھی تھوڑا بہت پیسہ ہے یا ریسورسز ہیں ان کو یوز کر کے برکت ٹی وی کے سیٹ ڈیزائن کرنا شروع کر دیے، 1-2 کر کے کیمراز ہم نے خریدنا شروع کر دیے، ایکوپمنٹ خریدنا شروع کر دی، اور پھر جب ہم ریڈی تھے تو پھر سیٹلائٹ پر جانے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے تھا، تو اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو خداوند نے جب سیٹلائٹ کے لیے بھی پیسوں کا انتظام کر دیا، تو جس شخص نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا سیٹلائٹ کی فی پے کرنے کا، خیر ساری تو نہیں لیکن آلموسٹ جتنی اس وقت ہمارے سیٹلائٹ فیس کے چارجز تھے، اور جو کہ اس وقت کے مطابق تقریباً اب جو روپے کی ویلیو ہے اگر ہم اب اس کو گنے تو وہ تقریباً 22-23 لاکھ بنتا تھا، تو ہر ماہ 22-23 لاکھ صرف سیٹلائٹ کی فی ہمیں پے کر دی، اور 3 ماہ کے لیے تو خدا نے مہیا کر دیا۔ میں نے کہا جی اس کو شروع کریں، 3 ماہ کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ ہاللویا۔ اور جب اس بھائی کے 3 ماہ پورے ہو گئے تو اس نے مجھے ای میل بھیجی کہ جی میرے 3 ماہ پورے ہو گئے ہیں، اگلے منتھ سے آپ اپنے اون پر تو وہ میرے لیے میرے ایمان کا ایک بہت ہی ٹرائل کا پیریڈ تھا، اور اس وقت ایسی، اور میں چونکہ
चैनल को शुरू किए हुए था और मुझे हालांकि पता भी था कि इस बंदे ने इतनी कमिटमेंट की है, उसके बाद इसने नहीं कर दी, लेकिन फिर भी उसने 1 माह कह दिया कि मैं और एक्स्ट्रा आपको 4 माह तक दूंगा, तो वो मेरे लिए थोड़ी सी खुशी की खबर थी। लेकिन मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई और मैं बिल्कुल अब पता नहीं क्या होगा। और फिर इस तरह की सिचुएशन हो गई थी कि कई दफ़ा रातों को मुझे नींद भी नहीं आती थी कि अब क्या होगा, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतनी मेहनत की है और चैनल चल रहा है और ये कैसे अखराजात पूरे होंगे। और वो ईमान का एक बहुत बड़ा ट्रायल था। खैर, और उसकी वजह ये थी और इसलिए मैं उस वक्त ज़्यादा महसूस कर रहा था क्योंकि शायद मैं अपने हालात की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था या चैनल को बचाने के लिए मैं ज़्यादा फ़िक्रमंद था। हालांकि मुझे अपनी फ़िक्र खुदावंद पर डालनी चाहिए थी क्योंकि ये उसका काम है। और फिर मुझे जब याद आता था कि ये तो खुदा की मर्ज़ी से हमने शुरू किया, और फिर जब मैं दुआ में जाता था तो फिर एकदम खुदा की खुशी से भर जाता था, ईमान से भर जाता था कि खुदा ने कहा है, खुदा करेगा। लेकिन जैसे दुआ करके हटता था और फिर उसके बाद तैयारी मैंने करनी होती थी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं सोचता था कि अगले माह पैसे कहाँ से आएंगे तो एकदम फिर वही दुआओं सा। लेकिन मैंने उस दौरान खुदावंद ने जो मुझे सबक सिखाया वो यही था कि तू मेरे कलाम पर, मेरी मर्ज़ी पर डटा रहे। और कलाम को मैंने बोलना शुरू किया। और फिर एक और पावरफुल बात मैंने सीखी कि जैसे ही आप ईमान की हालत में आ जाते हैं आप इत्मीनान से भर जाते हैं। और मैं जैसे ही अपनी उस ईमान की हालत से बाहर आता था फिर एकदम वही फ़िक्र, परेशानी कि कहाँ से पैसा आएगा। तो उस दौरान मैंने ये सबक सीखा खुदा के कलाम से कि मेरी नज़रें खुदा पर, उसके कलाम पर लगी रहनी चाहिए और मुझे कलाम को बोलते रहना चाहिए कि जो खुदा ने कह दिया है वो खुदा ने कर दिया है और इस पर मैंने भरोसा रखना है। और फिर ये हुआ कि जब उस भाई की कमिटमेंट पूरी हो गई और सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए अगला माह शुरू होने के लिए, और उसके ताल्लुक से उसके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तो फिर मैं और मेरी मिसेज हम इसी तरह से दुआ कर रहे थे। जब दुआ में ज़्यादा टाइम गुजारते तो ज़्यादा इत्मीनान से भर जाते और हम फिर भी डटे रहे। और फिर जहाँ से हमें तवक्को भी नहीं थी खुदा ने वहाँ से पैसा मुहैया 2 माह के लिए। और फिर उसके बाद 2 माह के बाद फिर वही सिचुएशन, और फिर उस वक़्त यही खुदा ने अपने एक बंदा के ज़रिए से कलाम किया, तू मेरी इबादत कर, तू मेरी प्रस्तश कर और बाकी तेरे मामलात मैं खुद ही संभालूँगा। तो मैंने फिर उसी जो एक प्रिंसिपल खुदा ने मुझे कई साल पहले ही सिखा दिया था कि चाहे कुछ हो जाए मैंने खुदा उनकी इबादत और प्रस्तश कर दी, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। तो ईमान में कायम रहने की जो कुंजी है वो खुदा के कलाम पर डटे रहना चाहिए और उसकी प्रस्तश, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते रहना चाहिए। और जब हम करते रहते हैं खुदा ये वो सुपर नेचुरल ज़िंदगी है जो खुदा एक्सपेक्ट करता है कि हम बसर करें। ईमान की ज़िंदगी ये मफ़ौक़ुल फ़ितरती ज़िंदगी है, खुदावंद और उसके कलाम पर भरोसे की ज़िंदगी है, और उस वक़्त मुमकिन है जब हम उसकी तरफ तकते रहते हैं। इसलिए इब्रानियों को लिखारी कहता है कि अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। और खुदावंद के फजल से इस कलाम पर मैंने अमल किया और डटा रहा, खुदा ने हमें ब्रेक थ्रू दी, और खुदा उनके फजल से उस दिन से लेकर आज तक मुझे कोई फिक्र नहीं कि कल के लिए पैसा कहाँ से आएगा। खुदावंद हमेशा मुहैया करता है और वो अपने कलाम को हमेशा पूरा करता है।
Praise the Lord. Hallelujah. زبردست زبردست. Praise God. Hallelujah. बेशक खुदावंद ही हमें हर बात में संभालता है, वो अजीम है, उसके काम अजीम है, इसलिए वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पे छोड़ दे, Amen. तो मुझे तेरी फिक्र है। Hallelujah. इसी तरह हम अपने सवालात के हिस्से को बढ़ाते हुए सिस्टर को जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिस्टर को देंगे। जी थैंक यू सो मच, बहुत बरकत मिली आपकी गवाही से, आपकी सारी गवाही सुन के। और अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारी आज की जो मसीही नस्ल है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप अपना पैगाम उन्हें पेश करें कि वो भी किस तरह से ऐसे ईमान में कायम रहें और उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि अपने खुदा पर ईमान में इसी तरह से बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। राबिया, बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है और मैं अपनी नौजवान नस्ल को और ख़ासकर नौजवान खुदाम को और सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के प्लान्स और खुदा के मकासद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं तो वही एक आयत जिससे मुझे बड़ी तक़वियत मिलती है और उसको मैंने आगे आपके साथ शेयर भी किया, यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में यशवा को खुदा कहता है, क्योंकि मूसा की वफ़ात के बाद खुदा ने यशवा को चुना कि वो बनी इसराइल को लीड करे मुल्क मौदा, मुल्क कनान में। और खुदा ने जो यशवा से जो मैसेज किया, जो कलाम उसको दिया, वो ये था, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर जो कुछ इसमें लिखा है, गौर से सुने, खुदा कहता है उस सब पर तू एहतियात करके, केयरफुली एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तो खूब कामयाब होना चाहता होगा। तो आज जितने नौजवान ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जितने खुदा और खुदा की मर्ज़ी और खुदा के प्लान्स को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं, तो ये एक पैसेज, एक पावरफुल रूहानी या रूह का फॉर्मूला है वो ये कि शरीयत की ये काम, खुदा के कलाम से अपने आप को भर लें और खुदा के कलाम के मुकाशफात को पाक रूह की रहनुमाई में, पाक रूह की मदद से लें। इसलिए पालूस रसूल इफसियों को जब ख़त लिखता है, उसके पहले बाब में वो इफसियों की कलीसिया को कहता है कि मैं चाहता हूँ इस आयत को भी पढ़ा जाए, इफसियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से, इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर ज़ाहिर है, तुम्हारे ईमान का जो तुम्हारे दरमियान है, खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर ज़ाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसी की मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो ईमान जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दरमियान है, यीशु पर है, वो सब मुकद्दसों पर ज़ाहिर है। और फिर वो कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। अज़ीज़ों, पाक रूह के साथ हमने ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है जिसमें हम जब कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसका मुतालिया करते हैं, तो पाक रूह से कहें कि पाक रूह तो इस कलाम के मुकाशफात को मुझे दे। गौर से सुने, ज़हनी तौर से खुदा के कलाम को पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि पाक रूह की रहनुमाई में ये कलाम को आप समझें और वो फिर वो मुकाशफात हैं जो आपकी स्पिरिट को बिल्ड करेंगे,
اور جب مکاشفات آپ کے اندر آئیں گے، کلام عیاں ہوگا، کلام کی روشنی آپ کے اندر آئے گی، آپ ایمان سے بھر جائیں گے، آپ خدا کی دلیری سے بھر جائیں گے، آپ پھر جرت کریں گے۔ اور ایک زبردست خدا کے خادم نے کہا کہ جرت کریں، خدا پر ایمان رکھنے کی جرت کریں، ہاللیلویہ، ڈیئر ٹو بلیو گاڈ، خدا پر ایمان رکھنے کی جرت کریں۔ اور وہ جرت کیسے ہوگی؟ کلام سے آئے گی۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب آپ کلام پڑھیں گے، کلام کو پھر الاؤ کریں گے کہ آپ کے ذہن اور آپ کے دل کو وہ اپنی مکاشفات سے بھرے، اور یہ روح القدس ہے جو اس کلام کو کھولتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا جب روح حق آئے گا، سچائی کا روح آئے گا، اس لیے اسے سچائی کا روح کہتے ہیں، کیونکہ وہ سچائی کو ہم پر عیاں کرتا ہے، ہماری روحوں، ہمارے دلوں، ہماری جانوں پر عیاں کرتا ہے، اس لیے اسے سچائی کا روح کہا گیا ہے، روح حق کہا گیا ہے، اور وہ ہمیں مکاشفہ دیتا ہے خدا کے کلام کی سچائیوں کی۔ اور جب وہ سچائیاں ہم پر عیاں ہوتی ہیں، ہم پر کھلتی ہیں، ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان سے اطمینان آتا ہے، اور اس اطمینان سے ایک دلیری آ جاتی ہے، اور پھر فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے جیسے میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کریزی فیصلے کیے ہیں، جن کا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونے کو جا رہا ہے، لیکن جب ایمان کے سبب سے، پاک روح کی رہنمائی میں، کلام کے سبب سے، ایمان کے سبب سے فیصلے کیے اور عمل کیا، احتیاط سے دعا میں ڈٹا رہا، کلام پر دھیان دیتا رہا، تو خداوند نے اپنا بڑا جلالی کام کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے لیے میں خداوند کو سارا جلال دیتا ہوں۔ اور اس لیے پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ خدا کا کلام اپنے دلوں کو، اپنے اندر کلام کو کثرت سے بسنے دو، کیونکہ کلام ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے۔ اور یہی بات خداوند یشوع سے بھی کہہ رہا تھا کہ تو دلیر ہو جا، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، ہمت کر۔ اور یہ ہمت، یہ حوصلہ خدا کے کلام سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو آج عزیزو، جتنے نوجوان ہیں، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں، خدا کے کلام کو سننا شروع کر دیں، خدا کے کلام پر دھیان دینا شروع کر دیں۔ یہی بات خدا نے یشوع سے کہی تھی کہ دن اور رات تیرا دھیان میرے کلام پر ہے، دن اور رات، ڈے اینڈ نائٹ۔ اور اسی سے پھر ثابت بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جس سے جتنا پیار ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کے خیال میں ہم رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا سے جب پیار کریں گے تو اس کے کلام پر دھیان دیں گے، اور یہ کلام پھر قدرت کے ساتھ کام کرے گا۔ پاک روح کے سپرد جب آپ اپنا آپ کریں گے تو وہ جلالی کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اس وقت اس ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ جو کارنر سٹون سے ٹیم آئی ہے، پاسٹر اجمل صاحب، بھائی انیل، رابعہ، اور اس طرح سے اینجلا، تھینک یو سو ویری مچ۔ یہ زبردست سوالات جو آپ نے ان 2 پروگرامز میں میرے ساتھ کیے ہیں، امید ہے کہ آپ جنہوں نے اس میری گواہی کو سنا ہے اور مختلف تجربات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اس سے آپ کو برکت ملی، اور خاص کر کلام کے ذریعہ سے۔ تو عزیزو، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگیاں خدا کے سپرد کریں۔ اگر آپ خدا سے دور ہیں تو خداوند سے معافی مانگے، اس کے پاس آئے، اور خداوند آپ کو چھوئے گا اور بلیس کرے گا، اور اپنے کلام سے بھرے گا، اور اپنا ایمان پیدا کرے گا، اور اس ایمان کے مطابق جب آپ فیصلے کریں گے تو خداوند آپ کو کامیابی دے گا، آپ کا فیوچر سیکیور ہوگا۔ جیسے 1992 میں ابلیس نے مجھے انسیکیور کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے خدا کے کلام کی طرف دیکھنا شروع کیا، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، اپنے آپ کو اس کمرے میں لاک کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ آج خداوند اپنا جلال آپ کی زندگی میں بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے آئے ہم دعا کریں اور خداوند سے یہ فضل مانگے کہ خداوند میں تیرے کلام میں قائم رہوں، تیرے ایمان میں قائم رہوں، پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھنے میں قائم رہوں ڈیلی بیسس پر۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو تیری اس شفقت، تیری محبت کے لیے، تیرے اس بڑے فضل کے لیے جو تو نے میری زندگی پر کیا، تاکہ تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے
तेरे जलाल को देखूं। और हकीकतन खुदावंद तूने वाकई मेरी ज़िंदगी में और इस खिदमत में जो तूने मुझे सौंपी है अपना जलाल जाहिर किया है, और इसका सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स मैं तुझे देता हूँ। इस वक्त जितने हमारे दोस्त हमें वॉच कर रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, एक एक को पाकरू छू, एक एक से कलाम कर, तेरा मसा एक एक को छुए, एक एक के अंदर तेरी मोहब्बत की आग भड़क उठे, और आज तेरे लोग तुझसे दिल लगाएं और अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल और सारी ताकत से तुझसे प्यार करें और तेरे कलाम पर फोकस करें और तेरे लिए जिए और तुझे खुश करें। आज जिंदगियां तेरे कलाम की कुदरत से, पाकरू के मसा के सबब से ट्रांसफॉर्म हो जाए और ये जिंदगियां बदल जाएं। पाकरू छू एक एक को और ब्लेस कर दे यीशु के नाम में। और खुदावंद इस तरह से जो इस वक्त अपनी ज़रूरतें लेकर तेरी हुजूरी में हाजिर है, जो बीमार है इसी लम्हा अपनी बीमारियों से शिफा पाए, जो तुझसे एक मौजज़े की तवक्को किए हुए हैं इनको मौजज़ा दे दे, एक एक की दरख्वास्त को सुन और कबूल फरमा। जो बदरू गिरफ्ता हैं या इब्लीसी नापाक रूहों के सबब से सिताए जा रहे हैं, जादू टूने के जरिया से सिताए जा रहे हैं, तो इन इब्लीसी नापाक रूहों को मैं हुक्म देता हूँ, छोड़ो इन जिंदगियों को यीशु के नाम में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी कीमत अदा की है और ये यीशु के लोग हैं। खुदावंद अब इनको ब्लेस कर, जिंदगी के एक एक एरिया में, खासकर नौजवान आज अपने फ्यूचर के ताल्लुक से सिक्योर हो जाए और अपनी आंखें तेरी तरफ लगा लें, छू और ब्लेस कर दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स को मिले, क्योंकि जीजो मेरा ईमान है कि बहुतों को खुदा ने छुआ है मेरी टेस्टमनी से, कलाम के ज़रिया से और इस दुआ के ज़रिया से। तो ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें। इस वक्त मैं पास्टर अजमल का और नील का और इस तरह से राबिया और एंजला का आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और इन सवालात के साथ आपने बहुत सी बातें मेरी ज़िंदगी से मेरे मुंह से निकलवाई हैं क्योंकि जब आप सवाल कर रहे थे उसी वक्त वो वाक़यात मुझे याद आ जाते थे और उनको मैंने जो शेयर किया है, और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। और इस तरह से उम्मीद है कि आप सब ने इससे बरकत पाई है। तो जीजो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।